بہرحال کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ وہ لکڑی ہے جس کے اوپر خیمہ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ 4 رسیاں ہیں جو اس کو کھینچ کے رکھتی ہیں، جو ایک رسی نہیں ہوگی اس طرف سے خیمہ گرا ہوا ہوگا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ تدریجاً ساتھ ساتھ ملتے گئے، لیکن حج جا کے آخر میں ہوا۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ بنیاد ہے، اس کے بعد نماز کے ساتھ رب کے سامنے عاجزی ہے، انکساری ہے، سجدہ کرنا ہے، رب کو منانا ہے، پھر رب کی محبت میں بھوک برداشت کرنی ہے، پیاس برداشت کرنی ہے، اور اپنی محبوب چیز مال زکوٰۃ دے کر اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے اللہ کی محبت میں۔ جب محبت خوب جوش مارتی ہے نا، پھر حج کیا ہے؟ محبت کی انتہا ہے، دیوانوں کی طرح بھاگنا ہے اور دوڑنا ہے۔ حج میں کیا کرنا ہے جی؟ ایک دیوانگی ہے، دیوانگی ہے۔ اور اسی لیے وہی لوگ حج پر اعتراض کرتے ہیں جن کے دل میں رب کی محبت ابھی راسخ نہیں ہوتی، وہی اعتراض کرتے ہیں، وہ جی کیا ضرورت ہے لاکھوں روپے لگا کے جانے کی، یہ جناب بندہ کوئی مسافر خانہ بنوا دے، کوئی پانی کا انتظام کروا دے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے دل میں محبت الہی ناقص ہے، وہ جوش نہیں مار رہی۔ کیوں؟ کہ جب جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ مجنوں نہیں لیلا کے گلیوں کو چومتا تھا، اس کی دیواروں کو، تو کسی نے کہا پاگلا و مجنوں، اس نے کہا گل سنو، اتنا پاگل بھی میں نہیں جتنا پاگل آپ مجھے سمجھتے ہیں، اگر یہ دیوار میری محبوبہ کے محلے کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ چومتا، اصل میں اس کی محبت میں چوم رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ ہم کبھی نہ جاتے اگر اس کی نسبت میرے رب کی طرف نہ ہوتی تو۔ بیت اللہ، بیت اللہ، کلام اللہ، نسبت کس کی طرف ہو گئی ہے؟ نسبت کو دیکھو بھائی، مکان کو نہ دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں جا کر تم نے ایک مکان کے چکر لگانے، ارے بابا مکان کے دیکھو نسبت کس کی طرف ہے؟ بیت اللہ، میرے رب کا گھر۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو دھرتی پر بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی زیارت کرنا، اس کے حج کے لیے جانا، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور یہ اس بندے کے لیے ہے جس کو وسعت حاصل ہو اور محبت الہی دل میں جوش مار رہی ہو۔ تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ اچھا، مسجد میں جب ہم آتے ہیں تو شریعت کہتی ہے دوڑو نہیں، اگر رکعت نکلتی بھی ہے تو نہ دوڑو، سکون سے جاؤ، جو مل جائے وہ جا کر پڑھ لو، اور جاؤ مسجد میں جاؤ خاموشی کے ساتھ رہو۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ڈرتے ہوئے جاؤ، خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ مسجد میں رہو۔ کعبہ میں گئے تو کیا کرنا ہے؟ لبیک کے ترانے پڑھتے ہوئے جاؤ، چپ کر کے نہ جاؤ، بولتے ہوئے جاؤ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسے بولتے ہوئے جاؤ جیسے کوئی دیوانہ جا رہا ہے۔ اچھا، دیوانوں نے کیا کیا ہوتا ہے؟ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے سر پہ کیا ہے، پاؤں میں کیا ہے، جوتے ہیں یا نہیں ہیں، لباس کیسا ہے۔ لباس بھی دیوانوں والا پہنو، اپنے یہ واسکٹیں اور یہ اپنے قمیصیں اور یہ سارے اتارو، اور چادر ایک لپیٹو، ایک لنگی باندھو، ایسے جاؤ دیوانوں کی طرح۔ اچھا، جا کر وہاں کیا کرنا ہے؟ جا کر بیٹھنا نہیں ہے، کعبے کے گرد چکر لگانا شروع کر دینا۔ اب یہ چکر لگانا بھی تو ایک دیوانہ وار پھرنا ہے نا، یہ ہے محبت الہی۔ یہ کیا ہے بولو؟ محبت الہی۔ کعبے کے گرد پھر رہے ہیں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں، میں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، میں بیگانہ ہو کر ہر ایک ماں سوا سے بس ایک آشنا کی وفاؤں میں گم ہوں، جو اس آستان کے لگاتے ہیں پھیرے، میں ان درد دل کی دواؤں میں گم ہوں۔ کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، کھڑے ہیں بھکاری تیرے در کو تھامے، میں ان کی بلکتی صداؤں میں گم ہوں۔ مکفل ہے در لٹ رہے ہیں خزانے، عطا کی نرالی اداؤں میں گم ہوں۔ یہ زمزم کے چشمے، یہ پیاسوں کے جمگھٹ، زمین سے ابلتی شفاؤں میں گم ہوں۔ ایسے چکر لگا رہے ہیں، ایسے چکر لگا رہے ہیں جو میرے گناہوں کو بھی دھو رہی ہیں، میں رحمت کی ان انتہاؤں میں گم ہوں۔ ایسے جا کے دیوانہ وار پھر رہا ہے۔ اور اسی طرح کعبے کا جو طواف ہے نا جی، جیسے یہ ایک محبت کی انتہا ہے، ایسے ہی یہ موت سے پہلے موت کا نمونہ بھی ہے۔ مرنا تو سب نے ہے،
کہ کوئی نہیں مرنا؟ سب نے مرنا ہے، کسی کو بقا نہیں ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے۔ جاتے وقت کیسے ہوگا جی؟ دو چادریں کفن کی چادروں میں لپیٹا ہوا ہوگا، آج بھی دو چادروں میں لپٹا ہوا ہے، اور اس وقت گھر بار کو چھوڑ رہا ہوگا، آج بھی گھر بار کو چھوڑ کے جا رہا ہے، موت کے وقت بھی اللہ کی طرف جا رہا ہوگا، آج کعبۃ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی یاد دلایا حج کے دوران، اور ایک محبت کا اظہار بھی کروایا اپنے ایمان والے بندے سے حج کے دوران۔ اب جناب ہمارا سبق یہ ہے کہ 9 ہجری کو جب حج فرض ہوا تو حج تو پہلے بھی ہوتا تھا، یعنی اسلام سے پہلے بھی اہل مکہ حج تو کرتے تھے، لیکن اس میں کچھ غلطیاں تھیں، ان کی اصلاحات ضروری تھی۔ اب ان کی اصلاح کے لیے 9 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر کے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جا کر اصلاح فرما دیں، جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح فرما دیں۔ اب ان کی غلطیوں میں وہ جو چند ایک اصطلاحات ہیں جو اسلام نے کی ہیں وہ ہم انشاءاللہ مختصر عرض کریں گے۔ پہلی اصلاح تو یہ تھی کہ مشرکین حج تو کرتے تھے، لیکن کعبہ کے اندر بھی بت رکھے تھے، صفا مروہ میں بھی رکھے تھے، اور جناب ہر ایک نے اپنا ساتھ بھی اٹھایا ہوا ہوتا تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں۔ سنگ کس کو کہتے ہیں؟ تو بنا ہوا جو سنگ ہے، مزاج بھی سنگ والا ہی ہوگا نا، جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ بندے کا قد ہے جناب 6 فٹ اور بت رکھا ہوا ہے 2 فٹ، 6 فٹ کا بندہ 2 فٹ والے بت کے آگے جھک کر اس کی عبادت کر رہا ہے، ایسی مت ماری گئی تھی۔ حج بھی ہو رہا ہے اور بت پرستی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ فتح مکہ والے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کر دیا تھا 8 ہجری کو کہ کعبہ سے سارے بت نکلوا کر توڑ دیے تھے۔ اسی طرح جو بڑے بڑے بت تھے سب وہ توڑ دیے تھے، اور ان بتوں کا خاتمہ ہو گیا، اور 9 ہجری کو پہلا حج ہو رہا تھا اسلامی قوانین کے مطابق، اور حج کا امیر ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں پہلی اصلاح، پہلی جو اس کے اندر خرابی ختم کی گئی وہ بت پرستی والی ختم کی گئی، کہ یہ والا حج جو ہوگا اس میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی اور کسی بت کی پوجا نہیں کی جائے۔ حج کے امیر کون تھے 9 ہجری کو جی؟ کوئی نہ مانے تو نہ مانے ابو بکر کی عمارت کو، میرے نبی نے حج کا امیر بھی ابو بکر کو بنایا، اور اپنے مصلی پر اپنا نائب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس حج میں گئے، انہوں نے اعلان کیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ کیا حضور نے آپ کو امیر بنا کر بھیجا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں، امیر آپ ہی ہیں، اعلان میں نے کرنا ہے۔ تو میرے بھائی ابو بکر کی عمارت کو سیدنا علی المرتضیٰ تسلیم کر گئے۔ بابا تم ہی تسلیم کر جا، کیوں خواہ مخواہ ضد پہ اڑا ہوا ہے؟ جس کی عمارت کو نبی بھی مان گئے، علی بھی مان گئے، ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ خیر، تو پہلی اصلاح کیا تھی کہ حج میں بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا۔ بت پرستی کا کیا ہو گیا جی؟ نمبر 2، مشرکین حج کے موقع پر جوا کھیلتے تھے اور خوب کھیلتے تھے۔ مثلا کئی چیزیں آتی نا، پھر وہ لاٹریوں میں تقسیم ہوتی، تیروں کے ساتھ تقسیم، ان تستقسموا بالازلام قرآن نے کہا ہے، اور یہ تیروں کی تقسیم حج کے موقع پر تو خاص کر ہوتی تھی۔ تیروں کی تقسیم کے کئی طریقے ہیں، مثلا 10 بندوں نے، صرف ایک طریقہ بتا رہا ہوں ان میں سے، 10 بندوں نے اونٹ خریدا، گوشت تقسیم کرنے کی باری آئی، وہ تیروں کے ساتھ تقسیم ہوتی۔ ایک بندہ آ گیا میرا کتنا حصہ ہے، مجاور نے تھیلے سے تیر نکالا، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تو کہا جی تیرا حصے میں کچھ بھی گوشت نہیں ہے، ایک تکہ ایک بوٹی کو نہیں ہے، وہ چلو جی میری قسمت میں نہیں ہے۔ دوسرا بندہ آیا، اس کا نکالا، اس پہ لکھا ہوا تھا نصف، ماشاءاللہ جی آدھا تیرا ہو گیا جی۔ لاٹریوں میں یہی ہوتا ہے نا جی، کسی کو کچھ مل جاتا ہے، کسی کو کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ کام جوئے وغیرہ کا کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم دے کر بھیجا، خبردار اعلان کر دیجئے کہ اس موقع پر، اس حج پر کوئی یہ جوا وغیرہ نہیں ہوگا، کوئی تیروں کے ساتھ تقسیم نہیں ہوگی، کوئی کسی کا حق نہیں کھائے گا، بلکہ دوسروں کے حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ جو بت بیت اللہ میں تھے
ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت تھا، ان میں اسماعیل علیہ السلام کا بھی بت تھا۔ جب ان کو نکالا گیا ان کے ہاتھ میں بھی تیر تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ ان کو برباد کرے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ہاتھ میں بھی تیر پکڑا دیے، حالانکہ کبھی زندگی میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا۔ تو دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ختم فرمائی وہ لاٹری اور جوئے کو حج کے موقع پر خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا۔ نمبر 3، مشرکین حج کرتے تھے اور بالکل کعبۃ اللہ جاتے تھے۔ تیسرا اعلان یہ ہوا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ یہ کعبۃ اللہ توحید کا مرکز ہے اور اگلے سال کوئی مشرک حج کے لیے نہ آئے، یہ صرف وہی لوگ حج کریں گے جو اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ تو کعبہ صرف اہل توحید کا مرکز رہا اور حج صرف اہل توحید کے لیے ہے، کسی کافر اور کسی مشرک کے لیے کوئی حج بولو جی نہیں ہے۔ یہ جگہ اللہ نے خاص اپنے موحد بندوں کے لیے بنائی ہے۔ نمبر 4، کعبے کا ننگا طواف۔ زمانہ جہالت میں کعبے کا ننگا طواف بھی ہوتا تھا۔ مشرکین نے کچھ جو مجاور بنے تھے، بیت اللہ کے متولی بنے تھے، کچھ کپڑے ان کے پاس ہوتے تھے، اگر وہ مل گئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ننگا ہی کرو جی۔ کئی قبائل مرد عورتیں ننگا طواف کرتے تھے۔ قرآن میں سورہ اعراف میں ہے کہ جب ان سے پوچھو کہ یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں جی وجدنا علیہا آبانا واللہ امرنا بہا۔ ایک تو باپ دادا ہمارے ایسے کرتے تھے اور نعوذ باللہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ استغفر اللہ۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا حکم نہیں دیتا، آج کے بعد کوئی بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا۔ نمبر 5، صفا مروہ کی جو سعی تھی، صفا مروہ کی سعی، اس کے بارے میں بھی شبہ تھا۔ صفا مروہ کی سعی قریش تو کرتے تھے، باقی قبائل نہیں کرتے تھے۔ طواف کعبے کا تو سارے کرتے تھے، لیکن صفا مروہ کی سعی صرف قریش کرتے تھے۔ کہتے تھے لوگ کہ یہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی ہے، بھائی وہ قریش والوں کی اماں ہیں، تو ان کی یاد میں قریش دوڑیں تو دوڑیں، ہم کیوں دوڑیں جی، ہم صفا مروہ کی سعی کیوں کریں؟ لہذا وہ نہیں کرتے تھے، لیکن قریش کرتے تھے کہ ہماری اماں ہاجرہ یہاں پہ انہوں نے چکر لگائے۔ اب اسلام میں ایک شبہ تھا، ایک اشکال تھا۔ ایک تو یہ تھا کہ باقی لوگ طواف کے بعد اپنے بت خانے میں چلے جاتے، اب اسلام کے بعد بت خانے تو ختم ہو گئے، صفا مروہ تو قریش کا ہے، اب باقی لوگ کیا کریں گے؟ ایک سوال پیدا ہوا۔ اور بعض صحابہ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا، بھائی ٹھیک ہے اماں جی ہاجرہ یہاں پہ دوڑی تھیں، تو اب ضروری تو نہیں کہ ہم بھی دوڑتے رہیں، وہ تو ایک بات تھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ صفا مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، جو حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے آئے تو یہاں بالکل چکر لگائے، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں، یہ تو شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ تو صفا مروہ کی سعی سب کے لیے قرار دے دی گئی کہ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، یہ کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ جو تھے قریش، وہ حج تو کرتے تھے لیکن عرفات نہیں جاتے تھے۔ عرفات، اجمل صاحب جاگے ہو نا کہ ستے ہو جی؟ اجمل صاحب میرے خاص چاچو نے، پتہ ہے نا، اجمل صاحب میرے چاچو نے، اور پورا محلہ مطلب درس سن کے چلا جائے، چاچو میرا رہ جائے تو اسے چنگی گل نہیں نا، اس واسطے چاچو نے میں اسپیشل جگانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ آدمی کو والد کے دوستوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، تو میں خاص خیال رکھنا بھی، چاچو کی طرح سہ نہ جا۔ تو عرفات نہیں جاتے تھے مشرکین، کہتے تھے عرفات تو وہ لوگ جائیں جو باہر سے آتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات جانے کی، ہم تو مکہ والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے عرفات جانے کی۔ اللہ نے حکم دیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم بھی جاؤ، عرفات جو ہے حج کا رکن اعظم ہے، عرفات جانا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو حج فرمایا، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، تو جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خیمہ لگا ہوا ہے، تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میں ہکا بکا حیران رہ گیا، بھئی آپ تو خالص قریشی ہیں اور تو آپ کیوں عرفات گئے؟ تو حیرانگی کے عالم میں نبی پاک کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟
فرمایا تو کہ میں حج کے لیے آیا ہوں. تو کہا تو عرفات آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ تو قریشی ہیں. تو حضور نے مسکرا کر فرمایا جبیر یہ عرفات میں ٹھہرنا حج کا رکن اعظم ہے، اس لیے چاہے قریشی ہو چاہے غیر قریشی ہو جو حج کے لیے آئے گا وہ عرفات ضرور ٹھہرے گا. تو عرفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف اس کا لازم قرار دیا. اسی طرح عرفات ٹھہرتے ہیں نا جی 9 ذوالحجہ کو، تو 9 کے بعد 10ویں مزدلفہ میں آ جاتے ہیں. تو مزدلفہ میں آ کر مشرکین ٹھہرتے تھے رات کو، تو اپنے بڑوں کے قصے سناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ میرا دادا جی یوں کرتا تھا، میرا پردادا یوں کرتا تھا، میرے دادے کی کھرلی تھی اور مشرق سے لے کر مغرب تک گھوڑے باندھے ہوئے تھے. دوسرا کا میرے دادا کے پاس لمبا سا ڈنڈا تھا، وہ جناب بادلوں کو چوک لگا کے پانی گراتا تھا. وہ اتنا لمبا ڈنڈا رکھتا کہاں تھا؟ اس نے کہا تیرے دادی کی کھرلی وچ رکھتا سی. اہم کہانے فضول باتیں، دادوں کے قصے. قرآن نے کہا جب تم عرفات میں آؤ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہو نا، ان کی بجائے کس کا ذکر کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کیا کرو. تو مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی مزدلفہ کا وقوفی لازم قرار. اسی طرح آپ نے میقات مقرر کی ہے کہ باہر سے جو آئے کہاں سے احرام باندھیں. چنانچہ 4 میقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں اطراف میں مقرر کیے، ذوالحلیفہ، ذات ارق، یلملم اور جوفہ. فرمایا باہر سے جو آئیں تو یہاں سے احرام باندھ کر آئیں. اسی طرح جناب باتیں بس ختم ہونے والی ہے. تھک تو نہیں گئے آپ حضرات؟ تھک گئے؟ مان نہیں رہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن بس بات ختم ہونے والی ہے. احرام کی پابندیاں بتائی ہیں. احرام میں خوشبو نہیں لگانی. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، گناہ کے کام نہ کرے، شہوت کی کام نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے. حج میں خاص کر جھگڑا تو ماشاء، یہاں تو پھر ہمیں مشکل سے موقع بنانا پڑتا ہے، حج میں تو بڑا آسانی سے بن جاتا ہے. خاص کر منہا کے خیموں میں بالکل تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی ہے، بندہ پاسا پر آتے تو جھگڑا سمجھے، تھوڑی کروٹ بدلے اگلے آدمی نے ٹاکو کیوں بھائی بہت سے جھگڑا جناب. تو وہاں تو بہت موقع ہوتے ہیں جھگڑے کے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرنا بھائی. حج میں بالکل جناب قاری شعیب صاحب آپ جا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ویسے بھی جو ہے نا ہمارے پٹھان بھائیوں کو ذرا غصہ جلدی آ جاتا ہے، ذرا احتیاط کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر جھگڑا کرو. حج میں جھگڑا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے. اچھا ایک اور بات جناب، رخصت والی بات، کہ حج کے دنوں میں تجارت کو حرام سمجھتے تھے. کرنے پہ آئیں تو جوا کر لیں ابھی میں نے عرض کیا جوا کر لیں، لیکن تجارت کو نہ تجارت نہیں کرنی. اور شاید آپ لوگوں میں سے بعض اس میرے جملے کی تائید کریں گے، ہمارے ہاں بھی اس بات کو ابھی تک عیب سمجھا جاتا ہے. فلانا حج کرن کوئی نہیں گیا جی، وہ اتو جناب چیز لے گا تو جا کے بیچ دیتی. یہ ہے بات یا نہیں ہے؟ اور ہمارے ہاں پنجابی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، نالے حج تے نالے بپار. شاید کسی نے سنا ہوا آپ میں سے، نالے حج تے نالے بپار، یعنی یہ کیڑا حج ہے جی اگر کوئی چیز بیچ دی. حالانکہ شریعت میں رخصت ہے اس کی، بڑا واضح طور پہ قرآن مجید میں رخصت موجود ہے. اور نیت یہ کاروبار کی نہ ہو، نیت حج کی ہو. اگر ساتھ کوئی چیز لے گیا یہاں سے وہاں بیچ دی ہے، وہاں سے کوئی لے آیا یہاں اگر بیچ دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی حرج کوئی نہیں ہے، کوئی حرج. فرمایا جو اللہ کا فضل تلاش کرے فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس کی رخصت آپ نے عطا فرمائی. اچھا عرفات میں جو لوگ جاتے تھے ان کے لیے اوقات مقرر نہیں تھے. اکثر عصر کے ٹائم یعنی سورج ابھی ہوتا تھا تو وہاں سے نکل آتے تھے. رسول اللہ نے وقت مقرر فرما دیے کہ نہیں بھائی سورج جب غروب ہوگا اس کے بعد آپ نے عرفات چھوڑنا ہے 9 ذوالحجہ کو، اور مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، وہ مزدلفہ میں آ کر پڑھنی ہے. اسی طرح آپ نے مزدلفہ سے نکلنے کا وقت بھی فرمایا طلوع سے پہلے پہلے نکل جاؤ، جلدی فجر پڑھ کے وہاں سے نکل. یہ آپ نے اوقات مقرر فرمائے. اور آخری بات اور بڑی پیاری بات وہ یہ ہے کہ یہ حج کے مناسک، یہ اصلاحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ان کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ یہ سارے احکامات کچھ بتا دیجئے، اور پھر اگلے سال میں خود آؤں گا. اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں حج کے لیے. اور باقاعدہ قبائل میں بھی اعلان کیا گیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا چاہے وہ بالکل تیاری کرے تاکہ مسائل خوب سیکھ لیے جائیں. وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. حج کے یہ موٹے موٹے احکامات بھی ہو گئے جو اصلاحات اسلام نے کی ہیں. ان میں ایک اور بات ہے
جو حج کے ارکان میں سے تو نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں آئی ہے، اور مومن ایمان والے کے دل کی تمنا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو حج کے لیے جائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں بھی جائے، مسجد نبوی کی بھی زیارت بھی کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہو کر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش کرے۔ اچھا، اس کی ایک بڑی عجیب بات یہ بھی عرض کروں کہ ہم حاجیوں سے پوچھتے ہیں نا کہاں جا رہے ہو، تو کہتے ہیں مدینے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ حالانکہ حج کے ارکان سارے مکہ میں ہیں، مدینہ میں کوئی نہیں۔ طواف مکہ میں ہے، اور عرفات، منا، کنکری مانی سارے یہ مکہ میں ہی ہیں نا، مکہ کے ساتھ ہی ہیں، لیکن حاجی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے کہاں جا رہے ہیں جی؟ مدینہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا تو پرانا نام یثرب تھا، صحابہ بیمار بھی ہوئی ہے، پریشان بھی ہوئی ہے، اور دل میں تمنا کی کاش مکہ چلے جاتے۔ مشرکین کو برا بلا کہا کہ جن کی وجہ سے ہم مکہ چھوڑ کر اس بیماریوں والی جگہ میں آ گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد منا، اے اللہ مدینہ کی محبت دلوں میں ڈال جیسا کہ مکہ کی محبت ڈالی ہے، بلکہ یا اللہ مکہ سے بھی بڑھ کے مدینہ کی محبت ڈال۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور حاجی کی زبان سے آج بھی بجائے مکہ کے نام مدینہ کا نکل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔